السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جو امام مہدی اور کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یوٹیوب کے اوپر ایک چینل بنا کر اس نے سینکڑوں کے حساب سے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ خود ہی ویڈیو بناتا ہے اور اس کو بعد میں نیٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیتا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، اور کبھی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں جو کہ آ گیا ہوا ہوں۔ اور اس کی باتیں سن کے اور اس کے دلائل سن کے انسان کو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ انسان ویسے ہی دماغی طور پر ڈسٹرب ہے۔ کبھی اپنے بچوں کی ویڈیوز اور اپنی بیویوں کی ویڈیو بنا کر دکھاتا ہے کہ یہ میری اتنی بیویاں ہیں اور اتنے بچے ہیں، اور میرے اندر وہ ساری کوالٹیز اور ساری نشانیاں جو امام مہدی کی ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں۔ آئیے اس شخص کے کچھ بیانات کو ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 اگست 2015 ہے، عید کا دن۔ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بول رہا ہوں، گواہی دو، اللہ اکبر۔ بولو ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ سبحان اللہ۔ آئی گواہی؟ میرا چوتھا ویڈیو ہے، آپ دیکھیے۔ اس کے اندر میں اپنا بیک گراؤنڈ پورا سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہوں، اور میں نبی نہیں کسی بھی قسم کا، اور میرا ظہور کس طریقے سے ہوا۔ اللہ اکبر۔ او دعوت الارض، give witness in the name of Allah۔ اور اس کو تو میں گلے میں ڈال دیا، مطلب شیطانوں کو میں پوری طریقے سے ان پہ غالب آ جاؤں گا اللہ کے حکم سے، کیونکہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہوں، لاسٹ خلیفہ آف اللہ۔ ناظرین، جیسا آپ نے دیکھا کہ یہ شخص کس طرح سے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے، اور یقیناً یہ بہت جھوٹا اور مکار شخص ہے۔ ابھی ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ کچھ دینی بھائیوں نے وہاں سے جا کے اس کو پکڑا اور اس کی ٹیم کو پکڑا اور اس کا کیا حشر کیا، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ کہاں گیا ہوا ہے؟ ٹانگا توڑ کے ڈال دیتے، سمجھ میں آ رہا؟ کیا بنا کے رکھے رہے؟ تماشے کر رہے ہیں، تماشے۔ کہاں ہے چیزوں کو؟ بلا، فون کر۔ نمبر نہیں ہے تیرے پاس؟ نمبر ہے، بلا، فون کر۔ فون کر، ملا، فون ملا۔ یہ کیا رے کعبۃ اللہ یہاں پہ؟ کیا بول رہا ہوں چچورا؟ یہ صفا دکھ رہا، وہ مروا دکھ رہا، وہ کیا ہے؟ یہ سب دماغ خراب کرنا ہے، بھونگیر میں نہ کرنا۔ فون ملا، فون ملا۔ پوری زندگی گزار دی یہاں پہ، پورے مورا پھرنے کی جگہ ہے۔ پیکاک مہدی کہتے، کئی کا پیکاک مہدی ہے؟ قسمت اچھی ہے کمینے کی، آج بچ گیا سو، نہیں یار رہتا تو دفن کر دے کے جاتے تھے کمینے کو۔ کعبۃ اللہ بولتا رہے اس کو، مذہبی شاعر کی بدتمیزی کرتا کھڑا۔ ویڈیو بنا رہے کیا؟ کہاں ہے رسول اللہ تمہارا؟ پورے میرے پاس پورے۔ کہاں ہے رسول اللہ تمہارا؟ بلاؤ گدھے کے بچے کو، بلاؤ یار، وہ فون کرو، رکھو کیا ہے؟ رکھو فون اٹھاؤ، اسپیکر آن کر۔ ایسا بولے تم رسول اللہ بولتے اپنا؟ آپ یہ صفا ہے کہتے، وہ مروا ہے کہتے، ایک ماروں کیا بھیری ایک؟ اندر سے سالے بلا اس کو، بلا۔ پکڑ کے لا، ویڈیو کیا لیتا، چھوڑو چھوڑو۔ آپ جو بھی کرنا ہے، تم بولو، میں جو ویڈیوز تقسیم کرا، سیڈیاں تقسیم کرا بھولگیر میں، وہ سب جھوٹ ہے۔ تقسیم جو کیا ہوں، جو بھی ہے جانے انجانے میں جو غلطی ہوگی معاف کر دیجیے مجھے، اور میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ سب جھوٹ ہے، سب فریب ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے واسطے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے واسطے آپ لوگ مفتی صاحب کی بھی بات سنیے. جو مفتی صاحب بولے ہیں میں قبول کرا ہوں، کیونکہ شریعت میں مفتی کو ماننا ہے اور مفتی صاحب کو میں مانتا ہوں. جو بولے ہیں مفتی صاحب آپ جو بول رہے ہیں میں قبول کرتا ہوں. آپ کے ہاتھ پہ، میرے ہاتھ پہ نہیں. کلمہ پڑھو، یہ بولو میں مسیح کا جو دعویٰ کرا، میں فلاں کا جو دعویٰ کرا، مہدی کا جو دعویٰ کرا، سب جھوٹ ہے. میں پاگل ہوں. تم بول رہے نا میں پاگل پن کا علاج چل رہا، بولو یہ بات. سب جھوٹ ہے اور میں واقعی میں پاگل ہوں اور میرے کو چھوڑ دیجیے. اللہ تعالیٰ سے بول بھائی، جی بولو کلمہ پڑھو، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بولو میں جھوٹا تھا، میں جھوٹا تھا. مسیح مہدی کا جو دعویٰ مسیح کرا مہدی کا جو دعویٰ کرا بالکل غلط ہے. بالکل غلط ہے. وہ میں جھوٹا ہوں. میں جھوٹا ہوں. مجھے معاف بھی کر دیجیے. آئندہ کرے تو خطر ہے. بولو انشاءاللہ آئندہ کوئی کرے تو ختم کر دوں. میرے کو بولو کے بعد یہ چیز اور کہیں بھی نہیں ہوں گی پوری دنیا میں. یہ چیز کبھی نہیں ہوں گی پوری دنیا میں. اور وعدہ کر رہا ہوں میں آپ سے، اور مفتی صاحب بھی گواہ ہیں اور آپ میرے بھائی. ادھر دیکھو، ادھر بالکل عمل میں رہیں گے. 2 دن میں 2 دن تو دور، ابھی 2 منٹ کے اندر ہی بعد میں فیصلہ کر دیا ہوگا. کلمہ پڑھو. یہ آدمی جو دعویٰ کروایا مسیحیت کا، مہدی کا، سب جھوٹ ہے. بولو جو آدمی جو مسیح ہے یہ وہ بولا سب جھوٹ ہے. اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے حی القیوم ایک ہی ہے. میں اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں اور آخرت پہ مجھے مرنا ہے، اللہ سے ملنا ہے. جو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. سیدھا کیا کرتے تم چاروں جماعت میں بولو زور سے کلمہ پڑھو ایک بار، تینوں زور سے. میرے بھائی مجھے وعدہ کریے آپ لوگ، میں کلمہ پڑھتا ہوں. آپ مفتی صاحب کے ہاتھ پہ پھر سے نہیں گیا. کوئی وعدہ نہیں ہے طرح سے. بھائیو یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو ظاہری طور پر پیغمبر ہونے کا یا اس طرح کا کوئی بڑا دعویٰ تو نہیں کرتے، لیکن ان کے اعمال سے اور ان کی حرکتوں سے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیغمبر سے بھی بڑا جانتے ہیں. آئے دن نئے سے نیا فتنہ اٹھتا دکھائی دیتا ہے. میری مراد ڈاکٹر طاہر القادری، جو کہ کبھی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے مردے کو کلمہ پڑھا رہا ہے. پڑھو میرے بیٹے تنویر قریشی، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھو، یاد کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ. اور کبھی الیاس عطار قادری، جو روز بروز نئے سے نیا فتویٰ جاری کرتا ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بدعت ایجاد کرنا اور لوگوں کو ان کی من پسند دین فراہم کرنا الیاس عطار قادری کا مشن ہے. اسی طرح داتا دربار پر خواجہ غریب نواز کا چلہ ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مزار پر حاضری ہوئی اور یہاں پہ چلہ کیا کہ بزرگوں کے قرب میں عبادت کا ایک اپنا مطلب مزہ ہوتا ہے کہ وہ ان پر رحمت نازل ہو رہی تھی، رحمت میں ڈوب کر آدمی. اسی طرح سے ایک اور شخص جو میڈیا میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ میڈیا پر بیٹھ کر شریعت کے احکامات کی دھجیاں اڑاتا نظر آتا ہے. دیکھیے جس کے گلے میں اسلام اور رسول اللہ کی محبت کا پٹا ہو، اسے کوئی دوپٹے شپٹے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح سے فیصل آباد کی ثانی اللہ ثانی سرکار، پچھلے دنوں میں ہم نے اس کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں وہ نعوذ باللہ فرشتوں کو بھی جھٹکیاں دے رہا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے کہ ایک مسلمان کا سن کر خون کھول جاتا ہے. کہ قلم لکھنے سے وہ کام کرے، اس کی لکھی ہوئی پرچی کام کرے، اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اثر کرے. وہ اگر زبان سے کہے کہ اس مردے کو چھوڑ دو تو اسرائیل علیہ السلام کو چھوڑنا پڑے گا، منکر نکیروں کو چھوڑنا پڑے گا. وہ کو ریکویسٹ نہیں کرے گا جا کے. یہ تو ظاہر شریعت میں ہم شریعت کا پردہ رکھنے کے لیے دعا کرتے ہیں تو یا اللہ اچھا جی، یا اللہ فاتحہ پڑھیے، یا اللہ بخش دے بخش دے. یہ عام بات ہے کہ شریعت میں اس کے ہاتھ اٹھا دو، اس کی تسلی کے لیے دعا کرا دی تھی پیر صاحب سے. لیکن وہ قلب سے کہے گا کہ چھوڑ دو اس کو، اس کا حساب نہیں ہے.
کہ ہمارے پاس پہنچ گیا، ہماری سفارش کیا، اوپر بات نہیں حکم ہوتا ہے۔ تو یہ سارے آپ جتنے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو ہمارا وزیر بنا دیا گیا اور اطلاع اس وقت سے ہو چکی ہے۔ کبھی لاہور سے عبقری کے نام سے ادارہ اور اس کا بانی حکیم طارق محمود، جس کو اس کے مریدین شیخ الوظائف کے نام سے جانتے ہیں، وہ روز بروز کوئی نہ کوئی نیا وظیفہ اپنی عوام کو دیتا نظر آتا ہے۔ لاکھوں کے حساب سے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے من گڑت وظیفوں پر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، ایک دردمندانہ اپیل ہے آپ سب لوگوں سے کہ پلیز خود اپنے اس دین کو پڑھیے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجیے، شریعت کا مطالعہ کیجیے، کسی کے پیچھے نہ لگیے۔ پلیز اپنی سمت کو درست کیجیے، دیکھیے کہ کیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا یہ سب حدیث اور قرآن کے اکارڈنگ ہے یا اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ کیا ہم اپنی آخرت تباہ تو نہیں کر رہے، جیسے یہ فیک امام مہدی اور اس کے فالوورز اس کو صحیح کہتے ہوں گے اور یہ بھی اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح یہ جو دوسرے لوگوں کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جو پاکستان میں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور شریعت سازی کر رہے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی سے لوگ صحیح نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، دیکھیے اور پرکھیے کہ کیا ہم ان لوگوں کے پیچھے چل کر اپنی آخرت تباہ تو نہیں کر رہے، کیا ہم پیری مریدی کی اس آڑ میں اپنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض تو نہیں کر رہے۔ میں آپ کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ کیا یہی دین ہے جو یہ لوگ آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔